بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پاکستان آرمی میں نیب خطیب اور سپاہی کی بھرتیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ ویڈیو دو پارٹس پر مشتمل ہے۔ پہلے پارٹ میں ہم اس کی ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھیں گے کہ اس میں کون کون اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا کیا ہیں، اور دوسرے پارٹ میں میں آپ کو آن لائن اپلائی کر کے دکھاؤں گا کہ آپ نے اس میں آن لائن کس طرح سے۔ اس سے پہلے یہ کہتا ہے پاکستان کی بڑی فوج میں شامل ہو کر ملک و قوم کی خدمت کا مقدس فریضہ سر انجام دیں۔ پاک فوج میں جونیئر کمیشن آفیسر، نیب خطیب اور سپاہی کی بھرتی 1 ستمبر سے 23 ستمبر تک اس کی رجسٹریشن اور بھرتی کا عمل جاری۔ اس کے بعد کہتا ہے اہلیت اور ضرورت۔ اہلیت: پاکستان آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ مرد اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ضرورت: جونیئر کمیشن آفیسر، نیب خطیب، سپاہی جنرل ڈیوٹی ٹریڈ، سپاہی ٹیکنیکل ٹریڈ، سپاہی ملٹری پولیس ٹریڈ، سپاہی ڈرائیور، سپاہی کلرک، سپاہی کوک اور سینیٹری ورکر، تمام ملازمتیں یہ اناؤنس کی گئی ہیں۔ اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے یہ جو جاب اناؤنس کی گئی ہیں یہ پینشنیبل ہیں، مطلب جب آپ ریٹائرڈ ہوں گے تو آپ کو پینشن بھی اس میں دی جائے گی۔ اس کے بعد عمر جو ہے جونیئر کمیشن آفیسر کے لیے، نیب خطیب کے لیے 24 نومبر 2025 کو 20 سال سے 28 سال تک۔ وہ امیدوار جو پہلے سے فوج میں سروس کر رہے ہیں ان کے لیے جو عمر کی حد ہے 22 سال سے لے کر 35 سال تک اگر آپ کی عمر ہے، اور آپ سروس آپ کی 1 سال سے 16 سال تک ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ سپاہی ٹریڈ کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے عمر کی حد 24 نومبر 2025 تک آپ کی 17.5 سال سے 23 سال تک اگر آپ کی عمر ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ سینیٹری ورکر کے لیے 24 نومبر 2025 کو آپ کی عمر 17.5 سال سے لے کر 35 سال تک ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی۔ اس کے بعد کہتا ہے سپاہی ٹریڈ کے لیے عمر کی بالائی حد میں مندرجہ بالا رعایت دی جا سکتی ہیں۔ گریجویٹ یا اس سے زیادہ اگر آپ کی تعلیم ہے تو اس کے لیے آپ کو عمر کی بالائی حد میں 1 سال تک کا رعایت مل سکتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے شہداء، جنگ کے دوران زخمی ہونے والوں کے علاوہ حقین اور ڈرائیونگ لائسنس رکھنے والے امیدواران کے لیے عمر کی جو بالائی حد میں 2 سال تک کی رعایت ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے صرف ضم شدہ اضلاع کے ڈومیسائل حامل جو امیدوار ہیں ان کے لیے جو عمر کی حد میں 3 سال تک کی رعایت مل سکتی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے قد: جونیئر کمیشن آفیسر نیب خطیب کے لیے جو کم از کم قد ہے، کم از کم 5 فٹ 3 انچ 160 سینٹی میٹر آپ کا قد ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ سپاہی جنرل ڈیوٹی یا سپاہی ڈرائیور، سپاہی ٹیکنیکل کے لیے جو قد کی حد ہے کم از کم 5 فٹ 6 انچ 167.5 سینٹی میٹر اگر آپ کا قد ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ سپاہی ملٹری پولیس کے لیے کم از کم 5 فٹ 8 انچ اور 173 سینٹی میٹر آپ کا قد ہے، آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ سپاہی کلرک، کوک یا سینیٹری ورکر کے لیے کم از کم 5 فٹ 3 انچ اگر آپ کا قد ہے آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں سپاہی ٹریڈز کے لیے بلوچستان، خیبر پختونخوا کے صرف ضم شدہ اضلاع اور گلگت بلتستان کے ڈومیسائل حامل امیدواران کے لیے قد میں 2 انچ کی رعایت مل سکتی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے تعلیمی قابلیت: جونیئر کمیشن آفیسر نیب خطیب کے لیے دینی مدرسہ سے درس نظامی جو کہ ہائر کمیشن سے تصدیق شدہ ہو، اور اس کے بعد کہتا ہے کم از کم ایف اے، ایف ایس سی یا مساوی، عربی بول چال میں مہارت، قرأت اور حفظ اضافی قابلیت آپ کی تصور کی جائے گی۔ اس کے بعد کہتا ہے سپاہی جنرل ڈیوٹی کی یا سپاہی ڈرائیور، سپاہی ملٹری پولیس کے لیے کم از کم میٹرک یا اس سے زیادہ، بلوچستان، خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع اور شہداء کے بچوں کے لیے کم از کم مڈل ماہ سوائے ملٹری پولیس کے لیے اگر آپ کی یہ تعلیم ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں سپاہی ٹیکنیکل ٹریڈ کے لیے کم از کم میٹرک سائنس سی گریڈ اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کو ترجیح دی جائے گی۔ اگر آپ کی انٹرمیڈیٹ ہے، آپ نے گریجویشن کی ہے، پھر بھی آپ اس کے لیے سپاہی ٹیکنیکل ٹریڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو پریفرنس دی جائے گی، لیکن کم از کم جو کوالیفیکیشن مانگی گئی ہے وہ ہے میٹرک سائنس سی گریڈ کے ساتھ اگر آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں سپاہی کلرک کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو کم از کم جو انٹرمیڈیٹ سی گریڈ بلوچستان، خیبر پختونخوا کے صرف ضم شدہ اضلاع اور گلگت بلتستان سے اگر آپ تعلق رکھتے ہیں تو ان کے امیدواروں کے لیے کم از کم انٹرمیڈیٹ ڈی گریڈ کمپیوٹر ڈپلومہ رکھنے والے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد کہتا ہے اگر آپ سپاہی کوک کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم آپ کی مڈل ہونے چاہیے اور کوکنگ کا آپ کا تجربہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہتا ہے سینیٹری ورکر کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ناخواندہ اگر آپ ہیں پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ کی تعلیم پرائمری ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر۔ اس کے بعد کہتا ہے اقلیتوں کا کوٹا: اقلیتوں کے لیے مخصوص کوٹا مختص ہے۔ اس کے بعد مطلوبہ جو دستاویزات ہیں، ڈاکومنٹس کون کون سے ریکوائرڈ ہیں: اصل اسناد بما 2 عدد، تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں،
اس کے بعد کہتا ہے 4 عدد پاسپورٹ سائز تصاویر، کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ، ڈومیسل اور باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ آزاد کشمیر کے امیدواروں کے لیے۔ انتخابی طریقہ کار، جونیئر کمیشنڈ آفیسر نائب خطیب کے لیے امیدواران اپنی درخواستیں مجوزہ فارم پر آرمی سلیکشن اور ریکروٹمنٹ سینٹرز گلگت، پشاور، ڈی آئی خان، مظفر آباد، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، ملتان، کوئٹہ، خوزدار، تربت، پنو عاقل، حیدرآباد اور کراچی سے 1 سپتمبر 2025 سے 23 نومبر 2025 کے دوران حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے امیدواران 25 اگست سے 16 نومبر 2025 تک اپنی رجسٹریشن www.joinparkarmy.gov.pk پر کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے تاہم انٹرنیٹ آن لائن رجسٹریشن ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ آن لائن رجسٹریشن نہیں کرا سکتے تو پھر آپ آرمی سلیکشن سینٹر میں جا کر اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے امیدواران 1 سپتمبر سے 23 نومبر 2025 تک قریبی آرمی سلیکشن اور ریکروٹمنٹ آفس اور ریجمنٹل سینٹر پر جا کر بھی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ رجسٹریشن کے بعد امیدواران کو مختلف امتحانی مراحل سے گزارا جائے گا۔ اس کے بعد ہے کہ اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہے کہ آپ نے اس میں اگر آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے آن لائن کس طرح سے آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ اپنے موبائل، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اوپن کریں۔ گوگل کروم اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے جوائن پاک آرمی۔ جوائن پاک آرمی پر کلک کرنے پر آپ کے سامنے پاک آرمی کی آفیشیل ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے۔ یہاں پر آفیشیل آرمی ویب سائٹ آپ اس پر کلک کریں۔ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کراس کے بٹن پر کلک کریں۔ اس کے بعد آپ اس کو نیچے کی طرف سکرول کریں۔ سکرول کرنے کے بعد یہاں پر آپ یہ چیک کر سکتے ہیں جتنی بھی آرمی میں جاب اناؤنس کی گئی ہیں وہ یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے ریکروٹمنٹ ایز اے سولجر، اس کے بعد جوائن پاک آرمی ایز اے سولجر، ویو ڈیٹیل پر کلک کر کے آپ ڈیٹیل بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپلائی کرنے کے لیے آپ اپلائی ناؤ کے بٹن پر کلک کریں۔ اپلائی ناؤ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ کہتا ہے سولجر انرولمنٹ فارم۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے کہتا ہے کہ جو ریڈ سٹار والے جہاں پر جو بھی باکس ہیں وہ آپ نے لازمی فل کرنے ہیں۔ فل کرنے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر کہتا ہے پرسنل انفارمیشن میں بننے والے خانے میں آپ نے یہاں پر اپنا پورا نام لکھنا ہے جو آپ کے شناختی کارڈ پر لکھا گیا ہے۔ اگر آپ کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا تو پھر آپ نے اپنے نام کی سپیلنگ وہی لکھنی ہے جو آپ کے میٹرک کے رزلٹ کارڈ پر لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے CNSE، یہاں پر آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں۔ اگر آپ کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا آپ نے پھر اپنا بے فارم نمبر یہاں پر لکھنا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے تاریخ پیدائش، یہاں پر آپ نے تاریخ پیدائش لکھیں، جو بھی آپ کی تاریخ پیدائش ہے وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کر دینی ہے۔ اس طرح سے یہ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ یہاں پر کہتا ہے کہ امیدواران کا موبائل نمبر، یہاں پر آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے فادر نیم والے خانے میں یہاں پر اپنے والد کا نام لکھیں۔ اس کے بعد CNSE فادر، یہاں پر اپنے والد کا شناختی کا نمبر لکھیں۔ اس کے بعد فادر آکوپیشن والے خانے میں اپنے والد کا یہاں پر پیشہ لکھیں کہ آپ کے والد کیا کام کرتے ہیں، جو بھی ان کی روزی کمانے کا ذریعہ ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے والد اور سرپرست کا موبائل نمبر، یہاں پر اپنے والد کا، یا اگر آپ کے والد فوت ہو چکے ہیں تو آپ نے جو بھی آپ کا گارڈین ہے اس کا یہاں پر موبائل نمبر لکھنا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے ریلیجن، یہاں پر آپ نے اپنا ریلیجن سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد پروونس، یہاں پر آپ نے پروونس سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے ڈسٹرکٹ ویئر یو لیو، وہ ضلع جہاں پر آپ رہتے ہیں، جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں وہ یہاں پر آپ نے اپنا ضلع سلیکٹ کرنا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے ڈومیسل، یہاں پر آپ نے اپنے ڈومیسل میں بھی اپنے ڈسٹرکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے، جو بھی آپ کا ڈسٹرکٹ ہے وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے ہاؤس نمبر اور ولیج، یہاں پر آپ نے اپنے گھر کا نام لکھنا ہے یہاں پر۔ اس کے بعد کہتا ہے ہاؤس نمبر اور ولیج، یہاں پر آپ نے اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو پھر آپ نے اپنے ہاؤس نمبر اور اسٹریٹ نمبر اور محلے کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیہات میں رہتے ہیں تو پھر آپ نے اپنی بستی کا نام اور اپنے موضع کا نام لکھنا ہے۔ نیکسٹ ہے یہاں پر پوسٹ آفس والا خانے میں یہاں پر اپنے پوسٹ آفس کا نام لکھنا ہے، جو بھی آپ کا قریب ترین پوسٹ آفس ہے اس کا نام یہاں پر لکھیں۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے ایجوکیشنل انفارمیشن، جو بھی آپ کی کوالیفیکیشن ہے وہ یہاں پر اگر آپ ناخواندہ ہیں تو اس پر کلک کر دیں، اگر انڈر میٹرک ہے تو پھر آپ نے میٹرک سے نیچے ہیں تو پھر یہاں پر آپ نے یہ کہتا ہے اپنی آخری جماعت منتخب کریں جہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی ہے۔ آپ نے 8ویں تک تعلیم حاصل کی ہے یا 9ویں تک تعلیم حاصل کی ہے، جو بھی آپ نے حاصل کی ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کہتا ہے آپ کی تعلیمی قابلیت میٹرک یا اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ نے یہاں پر آپ اس پر کلک کریں۔ اس کے بعد میٹرک میں آپ کے مضامین جو بھی ہیں، بیالوجی، کمپیوٹر، آرٹس، جو بھی آپ نے رکھا ہے وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد میٹرک میں کل نمبر آپ نے کتنے حاصل کیے ہیں، جتنے بھی آپ نے حاصل کیے ہیں وہ یہاں پر آپ نے مضمون سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ کہتا ہے میٹرک میں کل نمبر، جتنے بھی آپ کے میٹرک میں کل نمبر تھے وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے۔ اس طرح سے یہ لکھ دینا ہے۔
یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے حاصل کردہ نمبر، جتنے بھی آپ نے نمبر حاصل کیے ہیں وہ یہاں پر آپ نے اس طرح سے یہ لکھ دینا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ یہاں پر کہتا ہے اگر آپ کی میٹرک سے زیادہ تعلیم ہے تو پھر آپ نے یہاں پر اپنی جو بھی آپ کی کوالیفکیشن ہے، آپ نے انٹرمیڈیٹ ہے، آپ نے ڈی اے کیا ہوا ہے یا آپ نے بی اے بی ایس سی کی ہوئی ہے تو پھر یا اس کے بعد آپ نے ایم اے ایم ایس سی کی ہوئی تو وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے۔ اگر انٹرمیڈیٹ آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ نے انٹرمیڈیٹ میں یہاں پر کہتا ہے آپ انٹرمیڈیٹ کو جو بھی آپ کی کیٹیگری ہے پہلے کیٹیگری یہاں پر سلیکٹ کریں، اس کے بعد آپ نے کول نمبر اور حاصل کردہ نمبر یہاں پر سلیکٹ کریں۔ یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے اگر آپ نے ڈی اے کیا ہوا ہے تو پھر آپ نے ڈی اے سے یہاں پر سلیکٹ کریں، اور ڈی اے میں بھی یہاں پر یہ کہتا ہے پہلے آپ نے مضامین لکھیں، پھر اس کے بعد کول نمبر اور حاصل کردہ نمبر لکھیں۔ اگر آپ یہاں پر سلیکٹ کرتے ہیں یہاں پر بی اے بی ایس سی سلیکٹ کرتے تو پھر آپ نے یہاں پر بی اے بی ایس سی کی انفارمیشن انٹر کرنی ہے، بی اے بی ایس سی کے آپ نے مضامین لکھنے ہیں اور اس کے حاصل کردہ گریڈ یہاں پر لکھنے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کی کوالیفکیشن ایم اے ایم ایس سی ہے تو پھر آپ نے ایم اے ایم ایس سی کے مضامین لکھیں اور اس کے بعد حاصل کردہ گریڈ یہاں پر لکھنا ہے، جو بھی آپ کا گریڈ ہے وہ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے۔ یہ سارے کوالیفکیشن انٹر کرنے کے بعد نیکسٹ یہاں پر کہتا ہے ایڈیشنل ڈیٹیل، اگر آپ کی کوئی بھی ایڈیشنل ڈیٹیل ہے، اگر آپ کے پاس مذکورہ قابلیت میں سے کوئی ہے تو پھر آپ نے یہاں پر سلیکٹ کر دینا۔ ڈرائیونگ لائسنس ہے تو اس پر کلک کریں، اس پر کلک کرنے کے بعد نیکسٹ یہاں پر کہتا ہے ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنے والے اتھارٹی، جس اتھارٹی نے آپ کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کیا وہ یہاں پر آپ نے لکھنے سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد ڈرائیونگ لائسنس نمبر لکھیں، اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے آپشن منتخب کریں، اگر آپ کے والد پاکستان آرمی میں تھے یا اگر آپ کے والد آرمی میں نہیں تھے تو پھر آپ نان پر کلک کریں، اگر آپ شہید کا بیٹا یا بیٹی ہیں تو پھر آپ اس پر کلک کریں۔ اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر کہتا ہے شہید کے آپ سے کیا رشتہ تھا، آپ کے فادر تھے یا آپ کے برادر تھے۔ اگر آپ کے فادر تھے تو پھر آپ نے والد کا یونٹ لکھیں اور اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے والد کا رینک یہاں پر لکھیں، جو بھی آپ کے والد کا رینک تھا وہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے تاریخ شہادت یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، اگر برادر تھے تو پھر آپ نے بھائی کا یونٹ، بھائی کا رینک اور بھائی کے تاریخ شہادت یہاں پر آپ نے لکھنی ہے، یہ سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اگر آپ دوران جنگ کے زخمی کے بیٹے یا بیٹی ہیں تو پھر یہاں پر آپ نے یہ سلیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پر یہ سلیکٹ کرنے کے لیے یہ کہتا ہے والد کا یونٹ، یہاں پر آپ نے والد کا یونٹ یہاں پر سلیکٹ کرنا لکھنا ہے۔ اس کے بعد والد کا رینک یہاں پر سلیکٹ کریں، اس کے بعد زخمی ہونے کی تاریخ یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے فوجی جوان یا سردار صاحبان کے بیٹے ہیں تو اگر آپ نے یہ کیٹیگری ہے تو یہاں پر یہ کہتا ہے والد کی یونٹ، والد کا رینک اور اس کے بعد کہتا ہے حاضر سروس ہیں یا ریٹائرڈ ہیں، اگر ریٹائرڈ ہیں تو پھر آپ نے ریٹائرمنٹ ڈیٹ یہاں پر سلیکٹ کریں۔ یہ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ یہاں پر کہتا ہے کہ سبمٹ کرنے سے پہلے آپ اپنی اپلیکیشن کو دوبارہ چیک کریں، اپنی اپلیکیشن کو دوبارہ ریویو کریں تاکہ کہیں پر بھی کوئی آپ کو مسٹیک ہے، آپ نے کوئی مسٹیک کی تو آپ اپنی مسٹیک کو درست کر لیں۔ درست کرنے کے بعد نیکسٹ یہاں پر کہتا ہے سبمٹ، تو آپ سبمٹ کے بٹن پر کلک کر دیں۔ جیسے آپ سبمٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کی اپلیکیشن سبمٹ کرنے کے بعد آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کا جاب کے لیے اپلائی ہو چکا ہے۔ اس میں نیکسٹ ہے آپ نے ایگزام سلپ آپ نے کس طرح سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے۔ ایگزام سلپ کے لیے یہاں پر آپ ایگزام سلپ پر کلک کریں، اس پر یہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر کہتا ہے رجسٹریشن کی حیثیت چیک کرنے کے لیے قومی شناختی کارڈ نمبر یہاں پر درج کریں۔ اس کے بعد جیسے آپ قومی شناختی کارڈ نمبر درج کرتے ہیں آپ کا یہاں پر چیک سٹیٹس پر کلک کریں تو آپ کا سٹیٹس شو ہو جائے۔ یہ تھا سارا پروسیس کہ آپ کس طرح سے پاکستان آرمی میں ایز اے سولجر اور کمیشن آفیسر کی پوسٹ کے لیے گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر